آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. لائیے دیکھو ذرا ایک منٹ رک جائیے گا، سبق ابھی اسٹارٹ کر رہا ہوں، اس سے پہلے ایک صاحب ہے ان کو کچھ دکھانا ہے. فضائل اعمال یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے، اور اس میں جو ہے کہ فضائل درود کے نام سے ایک رسالہ ہے. اس میں ہے صفحہ نمبر 48 سے 48 دیکھیے، صفحہ نمبر 48 پہ دیکھیے. یہ ہے عن ابی حمید او ابی اسید الساعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم في المسجد فليسلم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضرت ابو حمید اور ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرے، پھر یہ کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. وَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، اور پھر جب مسجد سے نکلا کرے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النبی، نبی پر سلام بھیجا کرے. ثُمَّ لْيَقُلْ اللہم افتح لی ابواب فضلک، اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ میرے اوپر رحمت کے فضل کے دروازے کھول دے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایمان اور کفر کا بیان. یہاں لفظ ایمان اور لفظ کفر کے درمیان صرف واو لکھا ہوا ہے. اس واو کا معنی ہوتا ہے اور. تو اسے جب ملا کر کے پڑھیں گے تو ایمان و کفر نہیں پڑھیں گے بلکہ ایمان و کفر. ایمان و کفر کا بیان. کتاب نظر آ رہی ہے نا اسکرین پہ؟ آواز مل رہی ہے؟ جی حضور، جی حضور. جی. ایمان کیا ہے؟ ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے ماننا، اور کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے نہ ماننا، انکار کرنا. یہاں پہ کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ و رسول کی بتائی ہوئی تمام باتوں کا یقین کرے اور دل سے سچ جانے. یہ اصطلاحی اس کا معنی ہوا. کفر کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اگر کسی ایسی ایک بات کا بھی انکار ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ اسلام کی بات ہے تو یہ کفر ہے. جیسے قیامت، رشتے، جنت، دوزخ، حساب کو نہ ماننا، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض نہ جاننا، یا قرآن کو اللہ کا کلام نہ سمجھنا، کعبہ معظمہ، قرآن شریف یا کسی نبی یا فرشتہ کی توہین کرنی، یا کسی سنت کو ہلکا بتانا، شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا، ایسی ہی اسلام کی کسی معلوم و مشہور بات کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا یقیناً کفر ہے. مسلمان ہونے کے لیے ایمان و اعتقاد کے ساتھ اقرار بھی ضروری ہے جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہو. مثلاً منہ سے بولی نہیں
نکلتی یا زبان سے کہنے میں جان جاتی ہے یا کوئی عضو کاٹا جاتا ہے تو اس وقت زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف زبان سے خلاف اسلام بات بھی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ یعنی کہ کہیں مشکل میں ہے، جان خطرے میں پڑ گئی ہے، ویسی جگہ اگر جان بچانے کے لیے اسلام کے خلاف بات زبان سے صرف کہے، دل سے نہ کہے، دل میں یہی پختہ یقین ہو کہ ہاں اسلام ہی صحیح ہے، لیکن زبان سے اس کے خلاف میں کچھ بات کہے تو بھی جو ہے کہ وہ مسلمان ہی رہے گا۔ لیکن نہ کہنا، ایسی صورت میں نہ کہنا اسلام کے خلاف ہی اچھا ہے اور ثواب ہے، یعنی جان جائے تو جائے لیکن اسلام کے خلاف بات نہ کہیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جب کبھی زبان سے کلمہ کفر نکالے گا، اس کے علاوہ یعنی یہ جو کنڈیشن اس کو بتایا گیا استثناء کر کے کہ جب جان کا خطرہ ہو یا کسی کہے کہ بولو یہ غلط جملہ ورنہ بولو کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے ورنہ تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، بولو کہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، اگر ایسے کوئی جان لینے کے لیے گولی مار دوں گا، ایسی صورت میں اگر کوئی یہ کہہ دے، دہرا دے اس جملے کو، لیکن دل اس کا مطمئن رہے تو اس کے اسلام پر فرق نہیں آئے۔ اس کے علاوہ جب کبھی زبان سے کلمہ کفر نکالے گا کافر سمجھا جائے گا، اگرچہ وہ یہی کہے کہ خالی زبان سے کہا ہے دل سے نہیں، تو اس وقت اس کی بات معتبر نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ باتیں جو کفر کی نشانی ہے، جب ان کو کرے گا کافر سمجھا جائے گا۔ کفر کی نشانی کیسے؟ کیا کیا؟ بعض چیزوں کی مثال جیسے کہ جنوں ڈالنا، جنوں کس کو کہتے ہیں؟ وہ پنڈت برہمن لوگ اپنے کمر سے کاندھے تک ایک چند دھاگوں کے ڈورے کو لٹکاتے ہیں اور پیشاب کے وقت وہ لوگ اس کو کان میں لپیٹ لیتے ہیں، تو یہ ڈورا جو ہے کہ جنوں اس کو کہتے ہیں، تو یہ ڈالنا یہ کفر کی نشانی۔ اسی طرح چٹیا رکھنا، چٹیا وہی جیسے سادھو وغیرہ ایریل کی طرح رکھتے ہیں، پورے سر کو منڈوا لیا اور پیچھے ایک ایریل جیسے ریڈیو کا ہوتا ہے ایریل، اور وائرلیس جو ہے کہ اس میں نکلا رہتا ہے، ویسے ہی وہ ایریل اپنے سر میں نکال لیتے ہیں، وہ چٹیا رکھنا، ترکی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اور صلیب لٹکانا جو عیسائیوں کی علامت ہے، یہ سب اگر کیا تو اس سے بھی کفر ہوگا، لیکن بعض صورتیں اس میں مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ پیچھے جان بچانے والی جو صورت آئی تو وہ صورتیں مستثنیٰ ہیں، جیسے کہ اسلامی جاسوس وغیرہ ہوا کرتے تھے، وہ ان کے یہاں جاتے، دشمنان اسلام کے یہاں، تو ان کے لباس پہن لیتے تھے، تو وہ وقتی طور پر ان کے لیے حالات کے اعتبار سے رخصت تھی، اور آج بھی اگر ویسے حالات بنیں گے تو وقتی طور پر اس کی رخصت اور چھوٹ دی جائے گی۔ کتنی بات سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ صرف دین اسلام ہی کو سچا مذہب مانے اور کسی ضروری دین کا منکر نہ ہو، کسی ضروری دینی کا منکر نہ ہو، یعنی دین میں جو ضروری بات ہے اس میں سے کسی کا انکار نہ کرتا ہو، اور اتنا ہو کہ وہ کہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، یہ مانے، اور دین میں جو ضروری باتیں ان میں سے کسی کا منکر نہ ہو، اور ضروریات دین میں سے کسی ضروری دینی کے خلاف عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ اگر کسی ضروری دینی مسئلے کے میں وہ خلاف عقیدہ رکھتا ہو تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے، اگرچہ تمام ضروریات دین کا اس کو علم نہ ہو، لہذا بالکل لٹھ گنوار جاہل جو اسلام اور پیغمبر اسلام کو حق مانے اور اسلامی عقیدوں کے خلاف کوئی عقیدہ نہ رکھے، چاہے کلمہ بھی صحیح نہ پڑھ سکتا ہو، وہ مسلمان ہے، مومن ہے، کافر نہیں۔ البتہ نماز، روزہ، حج وغیرہ اعمال کے ترک سے گناہگار ہوگا، لیکن مسلمان ہی رہے گا، مومن ہی رہے گا، اس لیے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ عقیدہ جو چیز
بے شبہ حرام ہو، یعنی جو بغیر کسی شک شبہ کے حرام ہو اس کو حلال جاننا، اور جو یقیناً حلال ہو اس کو حرام جاننا کفر ہے، جبکہ یہ حرام و حلال کا جبکہ یہ حرام و حلال ہونا معلوم و مشہور ہو، یا یہ شخص اس کو جانتا ہو، یعنی وہ شخص یہ جانتا ہو کہ یہ چیز حلال ہے اگرچہ وہ مشہور نہ ہو، یا یہ کہ وہ چیز حرام ہے اور جانتا ہو کہ حرام ہے لیکن اس کے باوجود حلال کو حرام ماننا اور حرام کو حلال جاننا، جو ہے کہ اس سے بھی جو ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ شرک کے معنی، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا جاننا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یا یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ بھی شرک ہے، اور یہ شرک جو ہے کہ کفر ہی کی قسم ہے، اور کفر کی سب سے بدترین قسم ہے شرک۔ اس کے سوا کیسا ہی سخت کفر کیوں نہ ہو، حقیقتاً شرک نہیں۔ کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی۔ کفر کے سوا سب گناہ اللہ تعالی کی کفر کے سوا سب گناہ اللہ تعالی کی مشیت پر ہے، جسے چاہے بخش دے۔ عقیدہ، کبیرہ گناہ کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، یعنی بڑے گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اگر بلا توبہ کیے مر جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی۔ گناہ کی سزا بھگت لینے کے بعد یا معافی پا کر، تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اگر بلا توبہ کی مر جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی گناہ کی سزا کاٹ لینے کے بعد، یا یہ کہ اس گناہ کی معافی حاصل ہو جائے اس گناہ سے اس کے بعد۔ اور یہ معافی کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالی محض اپنی مہربانی سے معاف کر دے، یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے معاف۔ اب یہیں پہ ٹھہر کر کے یہ بات رکھنے ذہن میں کہ جیسے کوئی چادر چڑھانے گیا مزار پر، اور وہابی کہہ دیتے ہیں کہ شرک ہو گیا، تو اس میں شرک کی تعریف میں تو یہ کہیں آیا نہیں، کیونکہ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا۔ تو چادر چڑھانے والا تو یہی جانتا ہے کہ یہ انسان تھے اور انسان ہی ہے، اور قبر میں انتقال کے بعد تشریف فرما، تو انتقال کرنے والا مانتا ہے وہ کہ یہ پردہ کر گئے انسان ہی میں سے ہیں، تو خدا تو مانا نہیں، تو شرک کیسے ہوا؟ یرحمک اللہ۔ یا یہ کہے کہ نہیں چادر چڑھانا شرک ہے، اس لیے تو چادر چڑھانے میں شرک میں برابری کہاں؟ اللہ کے برابر کسی کو کہاں مانا؟ عبادت کے لیے چادر چڑھانے کو جو ہے کہ یہ تو نہیں مانتے کہ یہ جو ہے کہ اللہ کی عبادت کے لائق اس کو جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اس کے برابر بھی نہیں ٹھہراتے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے باتیں، لیکن یہاں پہ اتنا یاد رکھیے، بلکہ چادر چڑھانا تو یہ جو ہے کہ الوہیت کو کا رد ہے، کہ خدا کا کہیں کوئی مزار نہیں، اور جو مزار ہے وہ خدا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ کہیں خدا کا بھی مزار ہوتا، اس پر بھی چادر چڑھائی جاتی، اور پھر اس پر بھی چادر چڑھاتے، تو بولتے کہ دونوں جگہ برابری ہو گئی، شرک ہے۔ تو خدا کا تو مزار ہی نہیں ہے، بندے کے مزار ہوتے ہیں۔ کسی کی پیدائش کی خوشی منانا، جشن آمد رسول منانا، تو یہ تو جو ہے کہ یہ اعلان ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ معاذ اللہ یہ نبی ہے، خدا نہیں ہے، یہ نبی ہے خدا نہیں، کیونکہ نبی کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے پیدا ہونا، خدا کے لیے تو پیدا ہونا نہیں ہے۔ تو یہ باتیں موٹی موٹی تھیں، اسے ذہن میں رکھیں گے، اس سے کافی موقعوں پر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مسئلہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کا حکم، یہ بات بھی اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ ابھی ہوتا کیا ہے کہ کوئی نیتا مر جاتا ہے غیر مسلم،
یا وہابی ہی ہو، مر گیا، کفر اس کا معلوم ہے۔ اب جو ہے کہ کچھ مولوی نما لوگ ایسے ہیں جو پیسے کی لالچ میں ایک مجلس، ایک سبھا قائم کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بلا اپنے ہندوستان میں بہت عام ہے، چاہے وہ مہاراشٹر ہو، چاہے بنگال، بہار، یو پی ہو، چاہے ایک ساؤتھ کا ایریا ہو، کرناٹک وغیرہ۔ یہ دنیا دار قسم کے لوگ جو مولوی نما ہے، حقیقت میں تو وہ مولوی بھی نہیں ہے، مولوی نما ہے، گندم فروش۔ وہ جو ہے کہ دین کو ایسے بیچ رہے ہیں، تو ان کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اچھا کام کیا، بخشش کی دعا کی۔ اس سلسلے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، دیکھیں، جو کسی مرے ہوئے کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یا کسی کافر مرتد کو مرحوم یا مغفور یا بہشتی کہے یعنی جنتی کہے، یا کسی ہندو مردہ کو بیکنٹھ باشی کہے، وہ خود کافر ہے۔ کہتا ہے سورگواس، سورگواس ہو گئے، سورگ مانے جنت ہوتا ہے، سورگواس ہو گئے یا بیکنٹھ باشی ہو گئے، تو یہ بھی اسی میں ہے، جنتی کہنے میں۔ اس لیے سورگواس بھی نہیں کہنا چاہیے۔ نرگواس کہنے پر اسلام جو ہے، نرکواس کہنے پہ اسلام جو ہے کہ مجبور نہیں کر رہا ہے، لیکن سورگواس بھی کہنے کی اجازت نہیں، یعنی دوزخی نہیں کہہ سکتے، تو جنتی بھی مت کہو اسے، بس یہ کہو مر گیا، دیہانت ہو گیا، ڈیٹ کر گیا۔ ڈیٹ کر گئے یہاں تک کہہ سکتے ہیں، ڈیٹ کر گئے، مر گئے۔ آگے اس سے زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ خود اپنا ایمان برباد ہو جائے۔ اب جسے ایمان کا سودا کرنا ہے چند ٹکوں کے لیے، وہ ایسے کرتے ہیں۔ سیاسی لیڈر جو ہیں مسلمانوں میں، دین کی انہیں سمجھ نہیں ہے، یا بعض مولوی نما، وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ خوب اچھی طرح یاد رکھیے، جو کسی مرے ہوئے کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے، وہ خود کافر ہو جائے، یا کسی ایسے کافر کے لیے دعا کرے جو مرتد ہو چکا ہو۔ یہ خاص ایک پہلے جو کافر کہا گیا وہ بت پرست لوگ اس میں آ گئے، دوسرا جو کہا جا رہا ہے ایسا کافر جو مرتد ہو، اس میں وہ بھی شامل ہے، اور مزید اس میں وہابیہ، دیابنہ، جتنے باطل فرقے والے وہ سب شامل، کیونکہ یہ پہلے مسلمان تھے، بعد میں مرتد ہو گئے۔ تو اگر دعا نہ کرے مغفرت کی، صرف اتنا کہے فلاں مرحوم، تو مرحوم کہنا، مرحوم کا معنی کیا ہوا؟ اس پر رحم فرمائے، اس پر رحم کیا جائے، مغفور، اس کی مغفرت کی جائے۔ تو یہ کہنے سے بھی جو ہے کہ وہ خود کافر ہو جائے۔ یا بہشتی کا یعنی جنتی، تو بھی، یا کسی ہندو مردہ کو بیکنٹھ باشی کا، سورگواس کا، جنت نشان کا، کہ جنت میں چلے گئے ہو، تو بھی وہ خود کافر۔ عقیدہ، مسلمان کو جاننا اور کافر کو مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا، یہ بھی ضروریات دین سے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، نہیں، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ، وہ آیت کریمہ 11ویں پارہ میں ہے۔ یہ ہے وہ آیت، التائبون العابدون الحامدون السائحون کے بعد جو آیت ہے دوسری، ما کان لنبی والذین آمنوا، کسی بھی نبی کو اور ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی کافر و مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔
من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ ان پر ظاہر ہو گیا ہو کہ وہ جہنمی ہیں، تو ان کافروں مشرکوں کے جن کے جہنمی ہونے کا جب ان کے اوپر ظاہر ہو جائے معاملہ، تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا عام مومنین کی، تو عام مومنین کو تو اجازت کی بات چھوڑیے، کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ اس کی مغفرت کی دعا کرے۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے، اور اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہونا ہے۔ وہ بھی قرآن سے ثابت ہے، وہ جب بات آئے گی تب اس میں تفصیل میں جائیں گے۔ ابھی یہ دیکھیے، عقیدہ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروری ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کافر کو کافر مت کہیے، اس کو تکلیف ہوگی، کیا پتا آگے چل کے وہ مسلمان ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ یا پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ فلانے کو برا مت کہیے، کہا جائے کہ اس کا تو کفر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو بولے کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لیا ہو، تو ہو سکتا ہے یہ بھی تو ہے کہ نہیں توبہ کیا ہو۔ تو شریعت کا حکم ظاہر پر لگتا ہے، جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا کہ توبہ نہیں کیا ہے تب تک وہ کافر ہی مانا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں یہ ہو، مشہور ہو جائے کہ ہاں اس نے توبہ کر لیا، توبہ کر لیا، لیکن ظاہری طور پر کوئی ثبوت نہ ہو، تو اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے۔ آگے دیکھیے، کافر کو کافر جاننا یہ ضروری ہے، اور مسلمان کو مسلمان جاننا۔ البتہ کسی خاص آدمی کے کافر ہونے کا یا مسلمان ہونے کا یقین اس وقت نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ شرعی دلیل سے خاتمہ کا حال معلوم نہ ہو جائے کہ کفر پر مرا یا اسلام پر مرا۔ یعنی تعین کے ساتھ کسی خاص شخص کے لیے جبکہ اس کے موت کا حال شرعی دلیل کی روشنی میں معلوم نہ ہو، تو تعین کے ساتھ اس کو کافر نہیں کر سکتے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یقیناً کہ جس شخص نے یقیناً اپنی زندگی میں کفر کیا اس کے کافر ہونے میں اب شک کیا جائے۔ مثلا اس نے اپنے جیتے جی کفریہ کلمات بکے، اب مرنے کے وقت کا حال معلوم نہیں، تو اب بولے ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کر لیا ہو۔ یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ نہیں کہ اب اس کے کفر میں شک کیا جائے، اس لیے کہ یقینی کافر کے کفر میں شک کرنا خود کفر ہے، اور جو شک کرے گا وہ خود کافر ہو جائے۔ اسی لیے یہ فقہ کا قاعدہ ہے، من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، جو کسی یقینی کافر کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہو جائے۔ اس لیے کہ شریعت کا حکم ظاہر کے لحاظ سے ہوتا ہے، البتہ قیامت میں فیصلہ حقیقت کے اعتبار سے ہوگا۔ اس کو یوں سمجھو کہ کافر، یہودی، نصرانی، ہندو کوئی مر گیا، کافر، یہودی یا نصرانی یا ہندو مر گیا، تو یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا، مگر ہم کو اللہ اور رسول کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانے۔ وعلیکم السلام۔ اور کافر ہی کا سا برتاؤ اس کے ساتھ کریں، یعنی جیسے آگ میں ہندوؤں کو جلایا جاتا ہے ان کے مذہب میں، ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر اس کی لاش ملے، نصرانی ہے جیسے اس کے یہاں کرتے ہیں، نصرانی کی لاش ملے تو اس کے حوالے کر دیا جائے، یہودی ہے تو یہودی کے حوالے کر دیا جائے۔ مسلمانوں جیسا برتاؤ اس لاش کے ساتھ نہیں کریں گے، غسل دینا، کفن دینا وغیرہ، کیونکہ ظاہری حکم جو ہے ہمیں یہی ہے کہ جو جیسا ظاہری عمل کر کے گیا اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو۔ جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہے اس کا کوئی قول فعل اسلام کے خلاف نہیں ہے، تو فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا بھی حال معلوم نہیں۔ عقیدہ کفر و اسلام کے سوا کوئی تیسرا درجہ نہیں، یعنی دو ہی ہے باتیں، ایک تو درجہ ایمان و اسلام کا ہے، مومن اور مسلم ایک ہی چیز ہے، الگ الگ نہیں۔
اور دوسری چیز کافر اور مشرک، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. جو مشرک ہوگا وہ کافر بھی ہوگا، لیکن جو کافر ہوگا ضروری نہیں کہ مشرک ہے. تھوڑا سا عام خاص مطلق کی نسبت ہے. جیسے کہ گمراہ فرقے والے کہ جو بانی ہے، گمراہ فرقے کے جو ان کے سرغنہ ہیں، جیسے اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، تو انہوں نے اپنی زبان اور قلم سے کفریہ کلمات لکھے اور بکے، تو یہ کافر ہو گئے. تو کافر تو ہوئے، لیکن شرک کا ثبوت یہاں نہیں، کیونکہ انہوں نے گستاخی کر کے حضور کی شان میں، اللہ کی شان میں اسلام سے خارج ہو گئے. تو کفر اور شرک میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، عموم خصوص کی مطلق کی نسبت. اس کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی ایسی چیز کہ جب اس کو بولا جائے تو اس کا دائرہ بڑا ہو، پھر اس میں سے خاص کر لیا جائے تو اس کا دائرہ چھوٹا ہو. جیسے کہ جب یہ کہا جائے بریلی شریف، تو بریلی شریف کہنے سے جو ہے کہ بریلی شریف میں اعلی حضرت کی درگاہ ہے، تو یہ بریلی شریف کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جملہ کہنا ہے بریلی شریف میں اعلی حضرت کی درگاہ ہے، بالکل صحیح ہے. اور پھر یہ کہنا ہے کہ سودا گران میں اعلی حضرت کی درگاہ ہے، یہ بھی صحیح ہے. پھر کہے کہ ہندوستان میں اعلی حضرت کی درگاہ ہے، تو یہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر کوئی اسی کو پلٹ کر کے کہے کہ سودا گران میں ہے، بریلی میں نہیں، تو یہ جو ہے کہ کہا جائے گا کہ یہ جو بریلی ہی میں تو سودا گران ہے. تو ایسے ہی اگر کہا جائے کہ مشرک جو ہے وہ کافر نہیں ہے، تو نہیں، اللہ کے بات کا، اللہ کے حکم کا، اللہ اور رسول کی بات کا انکار کرنا ہی کفر ہے. اور شرک میں بھی جو ہے کہ اس نے اللہ کے برابر کسی کو جانا یا مانا، تو اس میں بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اور نافرمانی کے ساتھ ساتھ اس نے برابر کا درجہ دیا. تو ایک گناہ، اس کا لیبل گناہ میں بڑھ گیا، اگرچہ یہ بھی کفر ہی کی قسم ہے. تو لہٰذا اب یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح کہ کفر اور اسلام بس یہی دو ہے. ایسا نہیں کہ کسی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ بیچ میں ہے، آدھا کافر آدھا مسلمان، ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے فرماتے ہیں کفر و اسلام کے سوا کوئی تیسرا درجہ نہیں، آدمی یا تو مسلمان ہوگا یا کافر. ایسا نہیں کہ نہ کافر ہو نہ مسلمان، بلکہ ایک ضرور ہوگا. بعض لوگ جو ہے وہ دیوبندی وہابی فرقوں والوں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ، ایسا کہنا کیسا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے، ایسا بولتے ہیں بعض لوگ. ہاں، تو یہ ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ ان کو وہ بولتے ہیں کہ وہ ان کو کافر نہیں بولنا چاہیے، ہم کو نہیں بولنا چاہیے. یہ اعمال، اپنا عمل ان اپنے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ میرا عمل میرے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ. لیکن تم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہو حمایت کرنے؟ یہ تو پھر تم خود ہی ان کے ساتھ چلے جا رہے ہو. آپ ان کو یہ کہیے کہ ٹھیک صحیح. ہے، ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا تمہارے ساتھ، تو تم اپنی جگہ میں رہو، ان کے ساتھ کیوں چلے جا رہے ہو؟ ایسے ہی رشتہ داری قائم کرنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے لڑکا نوکری والا ہے، گھر آنا اچھا ہے، اپنا عمل اپنے ساتھ، اس کا عمل اس کے ساتھ. تو ارے بھائی تمہاری بیٹی بھی تو تمہارے ساتھ رہنی چاہیے، تم اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ تو ہمارا عمل ہمارے ساتھ صحیح ہے. ہونے کا یہی ہے کہ ہم اچھے کو اچھا کہیں اور برے کو برا کہیں. یہ تھوڑی ہے کہ گوبر کو بھی حلوہ کہنے لگے اور حلوہ کو بھی حلوہ کہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہر چمکتی صحیح ہے، ہوئی چیز. سمجھ رہا ہوں. ہاں، تو یہ اس طرح سے آپ انہیں جواب دے سکتے ہیں.
اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ مومن کو مومن جاننا. جیسے کہ اس کو دنیاوی مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی سونا ہے سامنے، اس سونا بیچنے والا یہ کہے کہ نہیں، یہ سونا بیچنے والا بیچ رہا ہے، اب دوسرا شخص وہ بولے نہیں یہ سونا نہیں ہے، تو جس نے سونے کا انکار کیا اس نے غلط کیا نا، کیونکہ وہ سونا بیچ رہا ہے. اب اسی کو پلٹ دیں کہ پیتل کو بیچ رہا ہو سونے کے نام پر، تو پیتل کو جب وہ بیچ رہا ہے سونے کے نام پر اور پھر سامنے کا آدمی یہ کہے کہ نہیں بھائی یہ سونا نہیں ہے یہ پیتل ہے، تو اب جو ہے کہ جس نے انکار کیا شروع میں کہ یہ سونا نہیں ہے جبکہ وہ سونا تھا، اس نے بھی غلط کیا. اور یہ بعد میں جس نے اس کو ظاہر کیا، بیچنے والا سونا کہہ کر پیتل کو بیچ رہا تھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے کہ پیتل ہے سونا نہیں، تو ادھر بیچنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو وہ غلط پر ہے، ادھر سامنے والا بیچنے والے کو غلط بتا رہا ہے، تو غلطی دونوں طرف سے ہوئی نا. مطلب یہ کہ سونا کو سونا ہی مانے، سونا ہی کہے تو صحیح ہے، پیتل کو پیتل ہی کہے تو صحیح ہے. ایسا نہیں کہ پیتل کو سونا کہنا صحیح ہو جائے اور سونا کو پیتل کہنا صحیح ہو جائے. اسی طریقے سے مومن کو مومن ہی کہا جائے گا، کافر کو کافر ہی، پاک کو پاک ہی کہا جائے گا، ناپاک کو ناپاک ہی کہا جائے گا. ایسے نہیں جیسے RSS والے ابھی پیشاب کو کہنے لگے کہ کورونا کا سارا فائدہ، کورونا کی ساری دوا بس اسی میں ہے کہ گوبر سے نہاؤ اور پیشاب پیو. ان لوگوں نے اس کو دوا بتا دیا، امرت کہہ رہے ہیں وہ اپنی زبان میں. تو یہ جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہی ہے، جو پاک ہے وہ پاک ہی ہے. ایسا نہیں کہ سب صحیح، جو ایسا کہے گا سب صحیح تو وہ خود ہی غلط ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، دیکھیے اس میں کیا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شیطان کی برائی کی پہلے، اب قرآن پڑھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شیطان کی برائی کرنا ہی ہے، وہ مردود ہے تو مردود ہی کہا جائے گا، محبوب و مقبول نہیں کہا جائے گا. قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب آپ فرما دو کافروں سے. تو کافر کو کافر جاننا یہ اسلام ہے، اور مومن کو مومن جاننا یہ اسلام ہے. باطل خداؤں کا رد کرنا یہ اسلام ہے، اور ایک خدا کی عبادت کرنا یہ اسلام ہے. ایسا نہیں کہ ایک خدا کی عبادت کریں اور پھر باطل خداؤں کی بھی تعریف کریں کہ نہیں تمہارے دیوی دیوتا بھی بہت اچھے ہیں، صحیح ہیں. یہ غلط ہو جائے. اسلام میں دیکھیے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب اس کے بعد کہنا الا اللہ، مگر اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کوئی کہے کہ نہیں ہمارا اللہ بھی سچا ہے، تمہارا اللہ بھی، اور تمہارے دیوی دیوتا بھی سچے ہیں، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہماری عبادت بھی اچھی ہے تمہاری عبادت بھی اچھی ہے، یہ کیسے ہو جائے؟ ہم بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک، یہ بھی پاک اور وہ جو ناپاک ہے وہ بھی پاک. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک عقیدہ دیکھیں اور یہ درس مکمل. عقیدہ: مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی نکالے نہ جائیں گے. کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کبھی نہ نکالے جائیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام.